सीक्रेट एजेंसी। किस्त नंबर 1। कई घंटों की मुसलसल बारिश के बाद सूरज ने बादलों की ओट से झांककर बेरूत शहर के दरो दीवार पर धूप की सुनहरी किरणें निछावर की थी। इसी लम्हा क्रीम कलर की एक शेवरलेट वैगन मगरबी बेरूत में रिवरडन की तरफ मुड़ी। इसके पीछे ही जर्द रंग की एक रेंज रोवर भी थी। बारिश में भीगी हुई खूबसूरत इमारत के करीब पहुंचते ही दोनों गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। वो गली ज्यादा कुशादा नहीं थी। शानदार इमारत के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पुरानी तर्ज की इमारत की दूसरी मंजिल में खड़ी हुई एक यूरोपियन औरत बड़ी गहरी नजरों से इन दोनों गाड़ियों की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे के तासुरात इसकी अंदरूनी कैफियत की अक्कासी कर रहे थे। इसने आंख के सामने झूलती बालों की लट को पीछे हटाया और एक बार फिर मुतवहिश नजरों से गली में आने वाली दोनों गाड़ियों की तरफ देखने लगी। शेवरलेट वैगन में ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बालों वाला एक खूबरू नौजवान बैठा हुआ था। इसके जिस्म पर नीले रंग का सूट था, जबकि इसके साथ दरवाजे की तरफ एक बावर्दी मुहाफिज फंसा बैठा था। वैगन के पिछले हिस्से में 4 और मुहाफिज मुस्तैद बैठे हुए थे। इन सब के हाथों में कलाशनकोफ राइफलें थी और इनकी नजरें सर्च लाइट्स की तरह चारों तरफ घूम रही थी। पीछे आने वाली रेंज रोवर की अगली सीट पर 2 मुहाफिज कलाशनकोफ राइफलें लिए बैठे थे। इनके जिस्मों पर मुहाफिजों की यूनिफॉर्म्स और सरों पर सुर्ख चेक के मखसूस रुमाल थे, जो अल-फतेह से इनका ताल्लुक जाहिर कर रहे थे। इमारत की दूसरी मंजिल में खड़ी हुई औरत एक लम्हा के लिए कपकपा कर रह गई। इसके दाएं हाथ में पकड़ा हुआ टेलीफोन का रिसीवर पसीने में भीगने लगा। शेवरलेट वैगन की तरफ देखते हुए रिसीवर कान के करीब लाई तो इसका हाथ हौले हौले कांप रहा था। दफअतन रिसीवर पर इसकी उंगलियों की ग्रिप्स मजबूत हो गई और वो सरगोशाना लहजे में माउथ पीस में बोली, यस। इसी गली में कुछ और आगे एक इमारत के अपार्टमेंट में बैठे एक आदमी ने फोन के रिसीवर पर सिर्फ एक लफ्ज सुना तो इसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो रिसीवर रखकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। वैगन और इसके पीछे रेंज रोवर अगरचे साफ नजर आ रही थी, लेकिन इनमें बैठे आदमियों के चेहरे वाजे नहीं थे। इसकी नजरें शेवरलेट पर जमी हुई थी और इसका हाथ रिमोट कंट्रोल रेडियो डिवाइस पर पहुंच चुका था। इसकी उंगली सुर्ख रंग के छोटे से स्विच पर थी और निगाहें बदस्तूर शेवरलेट पर मरकूज थी, जो सुस्त रफ्तार से लम्हा बलम्हा आगे बढ़ रही थी। गली के मोड़ पर नीले रंग की एक वॉक्सवैगन खड़ी थी। शेवरलेट जो ही वॉक्सवैगन के करीब पहुंची, अपार्टमेंट में खड़े हुए इस शख्स ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। गली में खड़ी वॉक्सवैगन एक जोरदार धमाके से फट गई। इसके करीब से गुजरती हुई शेवरलेट वैगन लपेट में आ गई और आग के गोले की तरह सड़क पर उलट गई। दूसरे लम्हे जोरदार धमाका हुआ और वैगन के परखचे उड़ गए। शीशे और मेटल के टुकड़ों के साथ खून में लुथरे लातादाद इंसानी आज़ाद भी दूर तक बिखर गए। इस दौरान पीछे आने वाली रेंज रोवर भी जद में आ चुकी थी। बेदर पे खौफनाक धमाकों से फिजा लरजने लगी। तकरीबन 100 गज दूर खड़ा एक बूढ़ा खौंचे वाला फटी फटी से नजरों सब देखता रहा, फिर हिज़ानी अंदाज में चीखता हुआ एक तरफ को भाग निकला। दूर कहीं से पुलिस और एम्बुलेंस कारों की आवाज लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। इस दौरान जलती हुई गाड़ियों और इसके आसपास बिखरे इंसानी अज़ा के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। हर एक के चेहरे पर खौफ व दहशत के तासुरात गोया मुंजमद होकर रह गए थे। पुरानी तर्ज की इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी यूरोपियन औरत ने ररस से हाथ की पुश से पेशानी पर से पसीना पूंछा और फोन का रिसीवर उठाकर कोई नंबर मिलाने लगी। गली में गाड़ियों के टायरों के साथ इंसानी अज़ा के जलने की बू इसके नथनों से टकरा रही थी। नंबर मिलाने के बाद वो रिसीवर कान से लगाए खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां गाढ़े धुएं ने फिजा को लपेट में ले रखा था। वहां से 9 मील दूर बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक पब्लिक बूथ पर टेलीफोन की घंटी बजी। बूथ के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक उजल उम्र आदमी घंटी की आवाज सुनते ही अंदर दाखिल हो गया। इसका कद छोटा और सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। भारी तुरशी हुई मूछें और आंखों पर स्टील फ्रेम की ऐनक थी। बूथ में दाखिल होते इसने रिसीवर उठा लिया। तुम्हारा पैकेट मतलूबा शख्स को पहुंचा दिया गया है। रिसीवर पर यूरोपियन औरत की आवाज सुनाई दी। इसने अपना लहजा मुतवाज़न रखने की भरपूर कोशिश की थी। जवाब दिए बगैर पस्ता कामत आदमी रिसीवर रखकर बूथ से निकल आया और बेताबाना अंदाज में लोगों की भीड़ में चलता हुआ डिपार्चर लाउंज में दाखिल होकर इमिग्रेशन काउंटर के सामने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब वो अपनी बारी पर काउंटर के सामने पहुंचा तो इसने बड़े इत्मीनान से अपना टिकट, बोर्डिंग पास और ऑस्ट्रियन पासपोर्ट भारी भरकम लुबनानी अफसर के सामने रख दिया। लुबनानी ने सबसे पहले बोर्डिंग कार्ड उठाकर देखा, जिसके मददजात जाहिर होता था कि वो शख्स टर्किश एयरलाइन की परवाज़ नंबर 263 से इस्तांबुल जा रहा था। फिर इसने ऑस्ट्रियन पासपोर्ट के औराक पलट कर देखे। पासपोर्ट में लगी तस्वीर को इस शख्स के चेहरे से मिलाया। चौड़ी थोड़ी भारी तुरशी मूछें, उठी हुई नाक, ऐनक के गोल शीशों के पीछे झांकती नीली आंखें, कुशादा पेशानी और पीछे को हुए सफ़ेद बाल। इस पासपोर्ट के मुताबिक इस शख्स की उम्र 64 साल थी और इसके गवाह बता रहे थे कि वो जवानी में खासा तनुमंद रहा होगा। इसने सस्ते किस्म का सूट और इस पर पुराना ओवरकोट पहन रखा था। सूट से मैच करती हुई टाई भी खासी पुरानी थी। आप यहाँ तफरीक ले आए थे मिस्टर? लबनानी ऑफिसर ने कहते हुए पासपोर्ट की तरफ देखा। मिस्टर कनेक्सी, बिजनेस, इस शख्स ने ठोस लहजे में जवाब दिया। मैं बिजली के आलात बनाने वाली साइमन ऑस्ट्रो कंपनी के एक्सपोर्ट शोबे से वाबस्ता हूँ। लबनानी ऑफिसर ने सर हिलाते हुए पासपोर्ट पर मोहर लगा दी। सफ़र बखैर।
اسے کہتے ہوئے پاسپورٹ اس کی طرف بڑھا دیا اور قطار میں کھڑے ہوئے دوسرے مسافروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹرکش ایئر لائن کے بوئنگ 727 میں نان اسموکنگ سیکشن کی آخری سیٹ کے قریب رک کر اس پستہ شخص نے اپنا اوور کوٹ اتار کر اسے احتیاط سے تہہ کر کے اوپر والے ریک میں رکھا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر حفاظتی بند باندھ لیا۔ استنبول تک کی پرواز کے دوران وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بے حس وقت بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں آگے والی سیٹ کی پشت پر مرکوز تھیں۔ ایئر ہوسٹس مسافروں میں ناشتہ تقسیم کرتے ہوئے اس تک پہنچی تو اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے برازیلی مسافر نے وقت گزاری کے لیے اسے باتوں میں لگانا چاہا، مگر اس کا سرد رویہ محسوس کر کے برازیلی دوسرے مسافر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ استنبول ایئرپورٹ کے ارائیول لاؤنج میں اس شخص نے کنویئر بیلٹ سے اپنا درمیانے سائز کا سوٹ کیس اٹھایا اور 90 تلے قدم اٹھاتے ہوئے کسٹم کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کسٹم آفیسر نے سوٹ کیس کھول کر سرسری سی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا اور سوٹ کیس پر چاک سے نشان لگا کر اسے چلتا کر دیا۔ امیگریشن کاؤنٹر پر اس سے کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ پاسپورٹ پر مہر لگتے ہی اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور بیرونی لاؤنج میں آ گیا، جہاں لاتعداد ٹیکسی ڈرائیور اس پر جھپٹ پڑے۔ وہ کچھ دیر تک متوحش نگاہوں سے ٹیکسی ڈرائیوروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس دراز قامت ڈرائیور کی طرف بڑھ گیا جس نے سیاہ اونی ہائی نیک پر بھیڑ کی کھال کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ سرخ پتلی مونچھیں اس کے چہرے پر عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس ترک ٹیکسی ڈرائیور نے اس کا سامان اٹھا لیا اور رہنمائی کرتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ دوپہر تک یہاں بارش ہوتی رہی تھی اور اس وقت ٹرمینل بلڈنگ کی تیز روشنی میں سڑک پر کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ ترک ڈرائیور نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر مطمئن انداز میں قدم اٹھاتا ہوا آگے سڑک کی دوسری طرف کھڑی ایک پرانی طرز کی فورڈ کی طرف چلنے لگا۔ فورڈ کی فرنٹ سیٹ پر پہلے ہی ایک آدمی سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا، لیکن پستہ قد والا آسٹرین اس کے توجہ دیے بغیر پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس دوران ڈرائیور نے فورڈ کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی سڑک پر ٹریفک کے ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ اس دوران ڈرائیور نے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پستہ قامت آسٹرین اور ڈرائیور کی نظریں ایک لمحہ کو ملی۔ ڈرائیور کی نگاہوں میں سوالی نشان تھا، جسے سمجھتے ہوئے شخص نے نہایت خفیف انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ سامنے شہر کی جگمگاتی روشنیاں نظر آ رہی تھی، لیکن 5 منٹ بعد فورڈ مین روڈ سے ہٹ کر بائیں طرف ایک ذیلی سڑک پر مڑ گئی، جس پر روشنی کا انتظام بہت ہی ناقص تھا۔ فورڈ متوازن رفتار سے اس نیم تاریک سڑک پر دوڑتی رہی اور بالآخر ایک پرانے سے اپارٹمنٹ ہاؤس کے سامنے رک گئی۔ پستہ قامت بوڑھا آدمی ٹیکسی سے اتر کر ڈرائیور کے پیچھے چلتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا۔ اسے ٹیکسی میں بیٹھے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، جو بدستور ٹیکسی میں بیٹھا رہا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ دونوں 5ویں منزل پر پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے جیب سے چابی نکال کر دائیں طرف والا دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ اپارٹمنٹ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ فرش پر جو قالین بچھا ہوا تھا، کثرت استعمال سے بعض جگہوں سے اس کے دھاگے ادھڑ رہے تھے۔ صوفہ بھی زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں روشن تھیں۔ گہری رنگت والی ایک نوجوان لڑکی جس نے سویٹ سویٹر پر براؤن سکرٹ پہن رکھی تھی، سامنے ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا رخ دروازے ہی کی طرف تھا۔ ہیلو، سفید بالوں والے آسٹرین نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا اور لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور خاموش کھڑا تھا۔ لڑکی نے اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سفید بالوں والے نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا، کوٹ، ٹائی اور شرٹ اتار کر کھونٹی پر ٹانگ دی اور سنک کے اوپر ایک ریک پر رکھی پلاسٹک کی بوتلوں اور کریم کی مختلف شیشوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پلاسٹک کی ایک بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکنا کھولنے لگا۔ 15 منٹ بعد جب وہ باتھ روم سے برآمد ہوا تو اس کی مونچھیں اور آنیں غائب تھی۔ بالوں کا انداز بھی بدل چکا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک الماری کھولی، کچھ دیر تک اندر ٹنگے ہوئے کپڑوں کو دیکھتا رہا، پھر گہرے سرخ رنگ کی ٹائی، بغیر آستین کا سرمئی رنگ کا اونی سویٹر اور ٹویڈ کا کوٹ نکال لیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے جوتے بھی تبدیل کر لیے۔ اب اس کے پیروں میں سیاہ رنگ کے فیتے والے جوتوں کے بجائے براؤن مکیشے نظر آ رہے تھے، جس سے اس کے قد میں بھی 1 انچ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے کیمل کلر کا رین کوٹ پہنا اور سر پر براؤن فلیٹ سجا کر آئینے کے سامنے رک کر اپنے آپ کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ لیونگ روم میں وہ لڑکے اور ٹیکسی ڈرائیور سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے، لیکن اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اس شخص کا بدلا حلیہ دیکھ کر ان میں سے کسی نے بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب چلنا چاہیے۔ سفید بالوں والا شخص ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ لڑکی کے قریب سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے وہ سب خیریت سے ہوں گے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ہونٹوں میں دبا ہوا نہایت گھٹیا سا سگریٹ نکال کر ایسٹرے میں مسل دیا اور سفید بالوں والوں کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ لڑکی وہیں کھڑی رہی تھی۔ استنبول آنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفید بالوں والا وہ شخص دوبارہ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔
टर्मिनल के सामने टैक्सी रुकते ही अगली सीट पर बैठे दूसरे आदमी ने नीले प्लास्टिक का एक छोटा दस्ती बैग इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे कागजात। सफेद बालों वाले ने बैग खोलकर इसमें रखी चीज़ों का जायजा लिया। एक हवाई टिकट, होटल हिल्टन इस्तांबुल का एक अदाशुदा बिल, तुर्की के चंद करेंसी नोट, कुछ रेजगारी और एक बेल्जियन पासपोर्ट जिसके मंजरजात से जाहिर होता था कि इस पासपोर्ट का हामिल 8 दिन पहले ब्रसेल्स से इस्तांबुल पहुंचा था। सफेद बालों वाले ने मुतमिन अंदाज में सर हिला दिया और अपना सूटकेस खींचता हुआ टैक्सी से उतर गया। आगे बढ़ने से पहले वो अचानक ही मुड़कर झुका और खिड़की में झांकते हुए बोला, शुक्रिया, बेरूत में हर काम मंसूबे के मुताबिक पाया तकमील तक पहुंच चुका है, जिसकी तफसील तुम कल के अखबारात में पढ़ लोगे। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। पानी के मोटे मोटे कतरे इसके सफेद बालों में जज्ब हो रहे थे। वो सीधा होकर मुड़ा और तेज से कदम उठाते हुए टर्मिनल के डिपार्चर लॉन में दाखिल हो गया। इसराइली एयरलाइन अलाल की इवनिंग फ्लाइट ने इसे रात 11 बजे तल अवीव के बिन गोरियन एयरपोर्ट पहुंचा दिया। तल अवीव में अगरचे मतला साफ था, लेकिन यकबस्ता हवा के तेज झोंके चल रहे थे और सर्दी हड्डियों के गोदे तक में सरायत करती महसूस हो रही थी। सफेद बालों वाला वो शख्स जहाज से उतरकर एक कमर्शियल वैन में बैठ गया, जिसने इसे मेन टर्मिनल बिल्डिंग के सिक्योरिटी विंग के सामने उतार दिया। वैन से उतरते ही वो एक कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसके दरवाजे पर 2 सादापोश सिक्योरिटी गार्ड चाकू चौबंद खड़े थे। कमरे में 6 अफराद थे जो गालिबन इसका इंतजार कर रहे थे। वो सब इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद के सीनियर ऑफिसर्स थे। यह देखकर सफेद बालों वाले की भुमें तन गई, लेकिन दूसरे इलम में इसके चेहरे के तासुरात मामूल पर आ गए। मुबारिक हो जर्मिया, एक दराज कमर शख्स ने इससे हाथ मिलाते हुए इब्रानी जुबान में कहा। रेडियो टीवी पर शाम को नशर होने वाली खबरों से हमें तुम्हारी कामयाबी की इत्तला मिल गई थी। वज़ीर-ए-आज़म 2 मरतबा तुम्हें पूछ चुके हैं, वो फौरी तौर पर तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारे आदमियों के बारे में क्या इत्तला है डेविड? सफेद बालों वाले ने, जिसे जर्मिया के नाम से मुखातिब किया गया था, मुतजस्सिस लहजे में दरियाफ्त किया। सब ठीक है, गंजे सर वाले डेविड ने जवाब दिया। इनमें से बेशतर बाफियत वहाँ से निकल चुके हैं और बाकी कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी टीम मंसूबे के मुताबिक 2-4 रोज़ के बाद वहाँ पहुँच जाएगी। और चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते बोला, मैं तुम्हारी जज्बात को समझ रहा हूँ जर्मिया। बरसों के इंतजार के बाद तुमने इसे ठिकाने लगा ही दिया। मेरा ख्याल अब चलना चाहिए। डैनी कहाँ है? जर्मी ने बेचैन नज़रों से इधर उधर देखा। इसी लम्हे सुर्ख चेहरे वाला एक सेहतमंद नौजवान इसके सामने आ गया। हम यहाँ से सीधे दफ्तर चलेंगे डैनी। सबसे पहले मैं सर्जिकल रूम से ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करना चाहता हूँ। वो जैसे ही मुड़ा इसका असिस्टेंट हैरत से इसके तो देखने लगा। मैंने पहले ही कहा था, ये इंसान नहीं, कोई मफूकुल फितरत हस्सी है। सिया बालों वाले एक तवील कामत शख्स ने अपने साथी की कान में सरगोशी की। सलामा को ठिकाने लगा देने के बावजूद ये समझता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं इसकी जगह होता तो यहाँ पहुँचने से पहले ही शैंपेन की ऐसी शानदार पार्टी का एहतमाम करता कि देखने वाले दंग रह जाते। ये 6 साल से सलामा के पीछे था और ये मुद्दत कुछ कम नहीं होती, 7 साल 4 महीने। डेविड नामी शख्स ने तस्दीक की। वो सब इसराइली सीक्रेट सर्विस के सरबरा जर्मिया पेल की तरफ देख रहे थे, जो 90 तुले कदम उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद लीडर अली हसन सलामा को कत्ल करने के बाद वो मुतमईन नहीं था। 7 साल 4 महीने बाद वो 1972 में म्यूनिख ओलंपिक्स में इसराइली खिलाड़ियों के कत्ल का इंतकाम लेने में कामयाब हो गया था, मगर गालिबन अब भी इसके इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई थी। जब वो यरूशलेम की हदूद में दाखिल हुए तो पो फट रही थी। रासपर्ड की खानका तक सड़क बिल्कुल साफ और खुश्क थी, लेकिन जैसे ही जो डीन हिल्स में पहुंचे, सड़क के किनारे जगह जगह सफेद धब्बे देखकर जर्मिया बेख्तियार बोल उठा, बर्फ? हाँ। इसके ड्राइवर डैनी ने इस बात में सर हिलाया। पिछले 4 दिन से यरूशलेम में बर्फबारी होती रही है। एक मौका तो ऐसा आया था कि यरूशलेम 24 घंटों तक पूरी दुनिया से कटकर रह गया था। बर्फबारी के दिनों में हमेशा ऐसा ही होता है। जर्मिया के लहजे में नागवारी थी। गुज़श्ता रात टेडी कुलीक ने अपनी टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अवाम हुकूमत को टैक्स देना बंद कर दें, क्योंकि सरकारी महकमे ने मुनासिब सहूलतें फराहम नहीं कर रहे। डैनी ने अपनी गाड़ी की रफ्तार हल्की करते हुए कहा। जर्मिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो स्क्रीन की दूसरी तरफ देखता रहा, जहाँ गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में आसमान से गिरते हुए बर्फ के गाले रक्स करते महसूस हो रहे थे। डैनी ने विंड स्क्रीन के वाइपर चला दिए थे। जर्मिया की नज़रें बदस्तूर विंड शील्ड पर मरकूज थीं। बहुत दूर यरूशलेम की आबादी के आसार नजर आने लगे थे। आसमान को छूते मसाजिद के मीनार, गिरजाघरों के कल्स और इबादत गाहों के गुंबद बड़ा दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। लेकिन जर्मिया ने कभी इन हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने की कोशिश नहीं की थी। वो अपने मसरूफियत से कभी इतना वक्त नहीं निकाल सका था कि फितरत की इन रंगीनों से लुत्फानंदोज हो सके। इस वक्त भी वो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। जब से लबनान से वापस आया था, अपने आप में अजीब खोखलापन महसूस कर रहा था, जिसकी वो वजाहत नहीं कर सका था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि अली हसन सलामा के कत्ल के बाद
وہ اس عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس سے قبل جوانی کے دور میں اس نے بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور ہر شخص کو قتل کرنے کے بعد اس نے عجیب سا لطف محسوس کیا تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم کسی بھاری بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو۔ دماغ قطعی ڈل تھا، خالی اور ذہنی کسی کیفیت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ واقعی بوڑھا ہو گیا ہے اور خون کو گرما دینے والا قتل و غارت گری کا کھیل اس کے خون میں حرارت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ ایک لمحہ کو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید سلامہ سے انتقام کا جذبہ اس کے خون کو گرمائے ہوئے تھا، اور سلامہ کے قتل کے ساتھ ہی وہ سنسنی خیز ولولہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ سردی میں ٹھٹرتی ہوئی یروشلم کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ چوراہوں پر سگنل کی زرد بتیاں بار بار جل بجھ رہی تھیں۔ ویلی آف کراس کے قریب پولیس کی گشتی وین انہیں اوورٹیک کرتے ہوئے دائیں طرف کی سڑک پر مڑ گئی۔ اس سے فرلانگ پر آگے مونٹ فیور ونڈ مل کے قریب چند سویپر ایک ٹرک میں کوڑا لاد رہے تھے۔ پرانے شہر کے قریب ان کی گاڑی دائیں طرف کی سڑک پر مڑ گئی اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک عمارت کے سامنے رک گئی جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے برف سے ڈھکے سین میں پام کے دو درخت بالکل آؤٹ آف فوکس لگ رہے تھے۔ ڈینی جرمیا کا سوٹ کیس اٹھا کر گاڑی سے اتر گیا اور مختصر سا سین طے کر کے مکان کا دروازہ کھولنے لگا۔ جرمیا بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ بوڑھی ہاؤس کیپر مکان کے پچھلے حصے میں واقع اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ لیونگ روم کسی سر جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اپنے چھوٹے سے کمرے میں گھس کر جرمیا نے پہلے ٹیبل لیمپ روشن کیا، پھر ہیٹر کا سوئچ آن کرنے کے بعد رین کوٹ اتار کر کرسی پر گر گیا اور اس طرح گہرے گہرے سانس لینے لگا جیسے میلوں دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ ڈینی جو کہ ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا باڈی گارڈ بھی تھا، نئے دبے قدموں گھر میں گھومتے ہوئے حفاظتی الارم سسٹم کا جائزہ لے رہا تھا۔ بالآخر جب ڈینی بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور ماحول پر سکون طاری ہو گیا تو جرمیا نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر میز کے قریب چلا گیا اور دروازے سے ایک چابی نکال کر کپ بورڈ کے سامنے جھک گیا۔ چابی لگاتے ہی سلائڈنگ ڈور ایک طرف سے رک گیا اور ایک چھوٹا سا سیف سامنے آ گیا جس کا ڈائل عام تجوری سے بہت مختلف تھا۔ جرمیا چلنے میں سیف سے دیکھتا رہا اور کمبینیشن ملانے کے بعد ڈائل کو بائیں طرف گھما دیا۔ کلک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور سیف کا دروازہ کھل گیا۔ جرمیا نے ایک ضخیم فائل سیف سے نکال لیا جس کے کور کی رنگت فیڈ ہو چکی تھی۔ فائل کور پر موٹے حروف میں علی حسن سلامہ اور اس کے نیچے 5 دسمبر 1972 لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ تاریخ تھی جب یہ فائل کھولا گیا تھا۔ اس نے فائل میز پر رکھ دی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ اس طرح بے حس حرکت بیٹھا رہا جیسے پتھر کی مورتی میں بدل گیا ہو۔ اس کی نظریں فائل پر مرکوز تھی۔ پھر اس کے ہاتھ حرکت میں آئے اور وہ فائل میں بندھا ہوا ربن کھولنے لگا۔ فائل میں لگے ہوئے کاغذات 2 حصوں میں منقسم تھے۔ ان کے درمیان گتے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا اور ہر حصے کو ایک الگ عنوان دیا گیا تھا۔ پہلے حصے کے شروع میں ایک سادہ کاغذ پر موٹے حروف میں میونخ لکھا ہوا تھا۔ جرمیا نے وہ کاغذ ایک طرف ہٹا دیا۔ نیچے ایک اور کاغذ پر 11 نوجوان لڑکوں کی تصویریں چپکی ہوئی تھیں۔ ہر تصویر کے نیچے ایک نام بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ ان تصویروں کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں 5 دسمبر سن 1972 کی رات ابھر آئی۔ رات کا آخری پہر تھا جب ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ دفتر سے ڈیوٹی آفیسر کی کال تھی۔ جرمیا، عرب حریت پسندوں کے ایک گروہ نے میونخ اولمپک ولیج میں ہمارے کچھ کھلاڑیوں کے کیمپ پر حملہ کر دیا ہے۔ فائرنگ میں کچھ کھلاڑی مارے گئے ہیں اور بعض لڑکوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ یہ ٹیلی فون کال ان سنسنی خیز واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تھی جن سے وہ آنے والے برسوں میں دوچار رہا۔ گزرے واقعات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اسی طرح ٹیلی فون پر آرمی چیف آف سٹاف اور موشے دیان سے ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ ابھی تک یاد تھا، اور گولڈا مائر کی اس وقت کی کیفیت کو وہ زندگی کے آخری لمحوں تک بھی بھلا نہیں سکے گا۔ نصف رات کے لگ بھگ نائب وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس پہنچا۔ وہ نائٹ گون میں تھی اور اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی شال نیچے ڈھلکی ہوئی تھی۔ گولڈا مائر نے آگے بڑھ کر جب اس کا ہاتھ پکڑا تو جرمیا نے اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ ان لڑکوں کو دہشت گردوں کے چنگل سے زندہ سلامت نکالنا ہے جرمیا۔ مسز گولڈا مائر کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ جرمیا کو وہ گفتگو بھی یاد تھی جو اسی رات ٹیلی فون پر جرمن سیکرٹ سروس کے سربراہ سے ہوئی تھی۔ ہم ان لڑکوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے مسٹر جرمیا، اور آئندہ ہم کسی کو بھی جرمنی کی سرزمین پر یہودیوں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ فائل میں رکھے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ ان میں پنک رنگ کے وہ ٹیلی گرام فارم بھی تھے جن کے ذریعے ابتدا میں اولمپک ولیج سے خوشگوار اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ دہشت گردوں کو بلیک ستمبر کے ممبران کی حیثیت سے شناخت کر لیا گیا تھا۔ جرمیا جانتا تھا کہ بلیک ستمبر کو الفتح کا اہم ترین حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اس ذیلی تنظیم کو فلسطینی حریت پسندوں کی تمام تنظیموں کی ریڑھ کی ہڈی تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یوں تو ہمیشہ ہی تمام حریت پسند جان ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے، مگر بلیک ستمبر کے ممبران کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آگ میں بھی کود جاتے ہیں۔ دوپہر کے لگ بھگ سرکاری طور پر ان 9 اسرائیلی کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا جو فلسطینی حریت پسندوں کے قبضے میں تھے۔ 2 کھلاڑیوں کو اس دوران کلاشنکوف کے برٹ سے اڑا دیا گیا تھا۔
جب انہوں نے فلسطینی حریت پسندوں کو چکمہ دے کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد حریت پسندوں کی طرف سے 200 ناموں پر مشتمل ان افراد کی فہرست جاری کی گئی جو مختلف جیلوں میں قید تھے۔ یہ سب فلسطینی حریت پسند تھے اور یرغمالی اسرائیلی کھلاڑیوں کے عوض ان کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس فہرست میں آندریس بدر اور اولرک منہوف کے نام بھی شامل تھے۔ ان دونوں کو جرمنی کی ایک گوریلا تنظیم کے خوفناک ترین دہشت گرد سمجھا جاتا تھا اور وہ ان دنوں سخت حفاظتی انتظامات میں فرینکفرٹ جیل میں بند تھے۔ جرمیہ فائل میں ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا جن میں گولڈا مائر سے ہونے والی گفتگو اور جرمنی کے چانسلر برنارڈ کا خفیہ پیغام تحریری صورت میں محفوظ تھا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو فلسطینی حریت پسندوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جرمن سیکرٹ سروس نے ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک اسرائیلی نمائندے کو میونخ آنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اسرائیلی نمائندے کی حیثیت ایک تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جرمیہ خود میونخ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ طوفانی رفتار سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے گاڑی میں موٹر وائرلیس ٹرانسپورٹ کے ذریعے میونخ پولیس کے کمانڈر کا پیغام ملا تھا، جس میں بتایا گیا کہ منصوبے کے مطابق فلسطینی حریت پسندوں کو یرغمالیوں سمیت فرسٹن فیلڈ ایئر بیس سے لے جایا جائے گا اور حریت پسندوں کو یہ تاثر دیا جائے گا کہ وہاں سے انہیں لے جانے کے لیے جہاز فراہم کر دیا جائے گا، جبکہ جرمن پولیس کے نشانہ باز ایئر بیس کے ارد گرد پوزیشن سنبھالے ہوں گے۔ خصوصی جیٹ طیارے پر میونخ کی طرف پرواز کرتے ہوئے جرمیہ رات سے بھر منصوبے بناتا رہا۔ اس کے خیال میں فلسطینی حریت پسندوں کو ان کے ٹھکانے سے نکال کر ایئر بیس لے جانے کے لیے ایک خاص حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ اس کے خیال میں فلسطینی حریت پسندوں کو بیوقوف بنانا آسان نہیں تھا۔ مزید برآں جرمن پولیس والے عربی زبان سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن جرمیہ کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ اسے صرف تماشائی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا اور وہ عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فرسٹن فیلڈ ایئر بیس کے کنٹرول ٹاور میں بیٹھا وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد 2 ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوئے۔ جرمیہ اپنی جگہ پر بے حس و حرکت بیٹھا ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرتے دیکھتا رہا۔ وہ پھر جیسے ہی فلسطینی حریت پسند اپنے قیدیوں کو لے کر ہیلی کاپٹر سے اترے، بیس کی چاروں طرف چھپے جرمن پولیس کے نشانہ بازوں نے فائر کھول دیا، لیکن وہ زیادہ اچھے نشانہ باز ثابت نہیں ہوئے۔ صرف 2 حریت پسند ان کی فائرنگ کی زد میں آ سکے تھے۔ جواب میں حریت پسندوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے اس تبادلے میں 5 حریت پسند مارے گئے، جبکہ باقی 3 ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن ہتھیار پھینکنے سے پہلے وہ اپنے تمام اسرائیلی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ جرمیہ اسرائیلی کھلاڑیوں کی میموریل سروس میں حصہ لینے کے لیے رکا نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہی وہ اپنی خصوصی طیارے کے ذریعے اسرائیل روانہ ہو گیا اور بن گورین ایئرپورٹ پر اترتے ہی تل ابیب کے نواح میں واقع وزیر اعظم گولڈا مائر کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ گولڈا مائر کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا، وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جرمیہ کا استقبال بھی بڑی سرد مہری سے کیا تھا۔ میں اس شخص کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جو اس سانحے کا ذمہ دار ہے، جرمنی نے گولڈا مائر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماضی میں آپ انتقامی سرگرمیوں کے خلاف رہی ہیں، ممکن ہے آپ کا نظریہ درست ہو، لیکن میں کسی کو اپنے آدمیوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر میں بلیک ستمبر کو نہیں کچل سکا تو یہ موساد کی سربراہی کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے۔ جرمنی نے اگرچہ کھل کر اپنے عہدے سے استعفے کی دھمکی نہیں دی تھی، لیکن گولڈا مائر کو اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس نے جرمیہ کو 24 گھنٹے انتظار کرنے کو کہا تاکہ اس دوران وہ اپنی کابینہ کے وزراء سے مشورہ کر کے کسی فیصلے پر پہنچ سکے۔ دوسرے دن دوپہر سے پہلے جرمیہ کو گولڈا مائر کے دفتر میں طلب کر لیا گیا۔ گزشتہ روز کی طرح اس وقت بھی گولڈا مائر کے رویے میں سرد مہری نمایاں تھی۔ جرمیہ خاموش کھڑا سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے جرمیہ، گولڈا مائر نے لب کشائی کی، لیکن تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اس مختصر سی یک طرفہ گفتگو کے ساتھ ہی ان کی ملاقات ختم ہو گئی۔ جرمیہ نے فوراً ہی اپنے ایجنٹ میونخ بھیج دیے تاکہ وہاں بلیک ستمبر کے بارے میں معلومات جمع کی جا سکے۔ اس دوران اس نے خود چیف آف آپریشن ڈیوڈ راتھ میں ایک ایسی ٹیم تیار کر لی جسے بلیک ستمبر کے اس لیڈر کی تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی جس نے میونخ میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ 15 ستمبر کو جرمیہ کو پتہ چل گیا کہ میونخ کے اولمپک ولیج میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کا منصوبہ کس طرح بنایا گیا تھا۔ اولمپک ولیج میں کام کرنے والے ایک انجینئر سمیت چند نامعلوم جرمن دہشت گرد بھی اس منصوبے میں شامل تھے۔ جرمیہ کے ایجنٹوں نے رپورٹ دی تھی کہ اس منصوبے کی پلاننگ ایک نوجوان فلسطینی حریت پسند نے کی تھی جس نے مشرقی برلن کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اس کا کوڈ نام ریڈ پرنس تھا۔ 10 دن بعد جرمیہ ریڈ پرنس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ علی حسن سلامہ تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔